السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اس وقت سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے جب حور بھی سیڑھیوں سے نیچے آئی اور سب کی آوازیں اور ڈائننگ روم سے سنتے اس نے اپنے قدم بھی اس طرف بڑھائے تھے۔ حور نے سب کو وہاں موجود دیکھ کر جلدی سے کچن میں عینی کے پاس جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے جب زینب افندی کی آواز پر رکی۔ حور بیٹا، انہوں نے نرمی سے اسے پکارا تو حور نے اپنا رخ واپس ان کی طرف موڑا جبکہ باقی سب نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ جی آنٹی، حور نے آہستہ سی آواز میں کہا تو اب کے بار اسلان کی آواز آئی۔ حور ادھر آ کر بیٹھو اور بریک فاسٹ کرو، تم رات کو زیادہ تو نہیں تھک گئی تھی نا؟ اسلان نے نرمی سے اسے اپنے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے کہا اور اسے رات کے بارے میں پوچھا۔ تو حور کی بے ساختہ نظریں شاویز کی طرف گئیں جو اپنا ناشتہ کرنے میں ایسے مگن تھا جیسے وہ وہاں اکیلا ہو۔ حور کے دماغ میں رات کا سارا واقعہ ایک بار پھر آیا جب اسے اسلان نے تھوڑا اونچی آواز میں پکارا۔ حور جی۔ حور نے جلدی سے اسلان کا جواب دیا اور اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے آئی اور اپنی جگہ سنبھالی۔ حور اپنی چائے کے کپ کو غور سے دیکھ رہی تھی جب اسلان کی آواز پر اسی طرف دیکھنے لگی۔ آج کے فنکشن کا ڈریس ماما نے بھی تمہارے لیے آلریڈی تو لے تو لیا تھا، پر میں بھی لے کر آیا ہوں تو تم وہ پہننا، ٹھیک ہے؟ اسلان نے نرمی سے کہا تو حور نے زینب افندی کی طرف دیکھا تو انہوں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ حور کے چہرے پر چمک آئی۔ اوکے تھینک یو، حور نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے چہکتے ہوئے کہا تو مسز شیرازی نے اسے گھور کر دیکھا جیسے کچا چبا جائیں گے جبکہ انم باقی دنوں کی نسبت آرام سے اپنا ناشتہ کر رہی تھی، پر اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب سے پہلے شاویز اپنی جگہ سے اٹھا اور کچھ کہے بنا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ تقریباً سبھی اپنا اپنا ناشتہ کر کے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے، تو پیچھے صرف حور اور اسلان ہی رہ گئے تھے۔ جب زینب افندی اپنے راستے میں رکی اور واپس ان دونوں کی طرف مڑی جو اب کوئی بات کر رہے تھے۔ حور، انہوں نے نرمی سے اس کی طرف بڑھتے پکارا تو حور نے اپنا چہرہ اوپر کر کے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا ابھی آپ ریسٹ کر لیں کیونکہ آپ پھر بہت تھک جائیں گے، 1-2 گھنٹے تک بیوٹیشین آئے گی تو پھر تیاری سٹارٹ کریں گے، اوکے؟ انہوں نے اسی نرمی سے کہا تو حور نے ہاں میں سر ہلایا تو زینب افندی بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ حور تمہیں اب تو شاہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے نا؟ اسلان نے اچانک ہی حور سے پوچھا تو حور کا بریڈ کو چباتا منہ ایک دم رکا۔ پہلے بھی نہیں تھا، وہ تو انہوں نے شروع میں مجھے ٹارچر کیا تھا نا، بس اسی لیے، ورنہ اگر وہ مجھ پر غصہ نہ کریں، اپنا جلادی روپ نہ دکھائیں تو اچھے ہی ہیں۔ حور نے ایک بات یاد کرتے آہستہ سے منمناتے اسلان کو تفصیل بتائی تو اسلان نے گہرا سانس لیا۔ بس اچھے ہی ہیں؟ اسلان نے اس کی بات دہرائی تو حور نے اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ مطلب کہ اچھے ہیں، حور نے پھر سے سرگوشی نما آواز میں کہا تو اسلان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اوکے چلو شاباش، یہ ختم کرو اور پھر ریسٹ کرو، بہت بڑا دن تمہارا منتظر ہے۔ اسلان نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جب حور نے بھی سوچوں میں مصروف اپنا ناشتہ ختم کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی، حور ابھی آخری سیڑھی پر تھی جب اسے وہاں سے شاویز زیادہ دکھائی دیا۔ حور نے آہستہ سے اپنی نظریں نیچے کی اور اسے اگنور کر کے جانا چاہا جب شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ حور سنو، شاویز کا لہجہ قدرے نرم تھا تو حور نے سکون کا سانس لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ ابھی ڈاکٹر آئیں گے تمہارا زخم چیک کرنے، تو ٹھیک سے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، اور جو تمہیں فیل ہوتا ہے، کہیں زیادہ درد ہو تو ان کو بلا جھجک ہر چیز بتا دینا اور ان سے ڈرنا بھی نہیں ہے، اوکے؟ اور میں ماما کو بھی بھیج دوں گا۔ شاویز نے اس کے ہاتھ کو سلاتے اسے نرمی سے کہا تو حور نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا۔ شاویز نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً اس کی آنکھوں کو اپنے ہاتھ کے پشت سے چھوا۔ کیا ہوا؟ شاویز نے اسی نرمی سے کہا تو حور نے پاؤٹ کی شکل میں اپنا نچلا ہونٹ باہر نکالا۔ یہاں درد ہوتی ہے، حور نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ویسی شکل کے ساتھ کہا۔ تو شاویز نے ایک دم غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور 2 منٹ وہ دونوں ایسے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے جب اس کے بعد شاویز نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ سارے درد ختم کر دوں گا، شاویز نے اس کے گال کو سلاتے بالکل تھوڑی سی آواز میں کہا اور اس سے پیچھے ہوا۔ چلو اب جاؤ اپنے روم میں اور آرام کرو، شاویز نے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ حور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اپنے کمرے میں گئی اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اپنا چہرہ اپنے گھٹنے پر رکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور اپنی سوچوں کے ساتھ الجھتی رہی کہ اس کی زندگی پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے۔ یہ نہیں تھا اس کی پہلی زندگی میں کوئی اچھی یادیں تھیں، پر اب شاویز کو انم کے ساتھ دیکھتے اور آج ان کے نکاح کا دکھ اسے اب سب دکھوں سے بڑا لگ رہا تھا۔ اس کے جذبات اس پر حاوی ہو رہے تھے، اس کا زور زور سے رونے کو دل کر رہا تھا اور شاویز کا ایسا عمل اس کی باتیں اس کے جذبات اور بھڑکا رہی تھی۔ جب زینب افندی کے ساتھ ڈاکٹر اندر آئی اور تھوڑی سی دیر میں اس کا چیک اپ کر کے اور یہ کہہ کر کہ اب اس کا زخم کافی ٹھیک ہے چلے گی، تو زینب افندی نے بھی حور کو آرام کرنے کی ہدایت دی اور اس کے کمرے سے باہر کا رخ کیا تو وہ پھر سے اپنی سوچوں میں الجھ کر رہ گئی۔ حور اچھے سے تیار خود کو آئینے میں ایک ٹرانس کسی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ ڈارک مرون کلر کا لہنگا پہنے جس پر نہ زیادہ سمپل نہ زیادہ بھاری کام تھا، بس نارمل کام تھا جو اس لہنگے کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔
हूर अपनी सोचों में गुम ऐसे ही सो गई थी जब उसे ज़ैनब अफंदी ने उठाया था। हूर ने अपने काउच के सामने रखे टेबल पर एक शॉपिंग बैग देखा जिसमें ये लहंगा था। तो ज़ैनब अफंदी ने उसे बताया कि ये शायद ये असलान ने रखा होगा। तो उसने खुशी खुशी ये लहंगा पहना जब थोड़ी देर बाद ब्यूटिशियन ने आकर उसे तैयार किया और पिछली बार की तरह उसकी तारीफ़ करके चली गई थी। और अब वह अकेली अपने कमरे में आईने में खुद का अक्स देख रही थी और बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। जब कमरे में अजलान ज़ैनब अफंदी और अजलान दोनों इकट्ठे कमरे में आए तो दोनों एकदम स्टिल हूर को देखने लगे जो कदमों की चाप पर उनकी तरफ मुड़ी थी और उनको खुद को ऐसे देखते देखकर अपनी उंगलियों से खेलने लगी। या अल्लाह, ज़ैनब अफंदी ने अपने ट्रांस से निकलते आहिस्ता से कहा। तो हूर ने हिचकिचाते हुए एक बार फिर खुद को आईने में देखा। ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं चेंज। हूर ने जल्दी से उनकी तरफ देखते कहा जब अजलान ने उसकी बात काटी। मेरा पागल बच्चा, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरी डॉल पर, और चेंज का तो सोचना भी ना, वरना मेरा कत्ल हो जाएगा। अजलान ने उसकी तरफ बढ़ते उसे प्यार से कहा और आखिरी जुमला खुद से बड़बड़ाते कहा। माशाल्लाह हूर, तुम तो मतलब मुझे तो लग रहा है दुल्हन तुम ही हो। ज़ैनब अफंदी ने भी उसकी करीब पहुंचते प्यार और नरमी से कहा तो उनकी बात पर हूर की पूरी आंखें खुल गई और उसने आंखें फाड़े उन्हें देखा। ऐसे ना देखो, मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने बेनियाजी से कहा और आगे होकर उसके बालों पर लब रखकर पीछे हटी। अभी थोड़ी देर में निकाह के बाद सब निकलेंगे तो तुम अजलान के साथ आओगी, ठीक है? और वहाँ हॉल में मेरे साथ रहना है या अजलान के साथ, ओके बेटा? ज़ैनब अफंदी ने उसे नरमी से कहा और अजलान की तरफ देखा जो नरमी से हूर को देख रहा था। क्यों, निकाह इधर घर में ही होगा क्या? हूर ने उनकी बात पर गौर करते आहिस्ता से कहा तो उन्होंने वापस से उसकी तरफ देखा। हाँ बेटा, यहाँ के लोगों को निकाह का क्या पता, इसीलिए निकाह का इंतज़ाम बैक लॉन में घर में ही किया गया और शादी का फंक्शन और शाहबीज़ की दुल्हन कौन है उसकी अनाउंसमेंट वहाँ ग्रैंड पार्टी में होगी। ज़ैनब अफंदी ने उसे तफसीलन बताया और कुछ काम का कहकर कमरे से बाहर निकली जब अजलान ने हूर का हाथ नरमी से अपने हाथ में लिया। हूर, मेरी बात गौर से सुनो। शाहबेज़ वाइट कलर की शलवार कमीज़ में ऊपर क्रीम कलर की शॉल के साथ अपनी पूरी वजाहत और ताकत के साथ स्टेज पर बैठा था और अपने मोबाइल में मसरूफ़ था, जबकि उसके सामने एक बारीक रेड कलर का पर्दा था जिसके उस पार दुल्हन की जगह खाली थी और उस लॉन में फिर से वही कुछ ख़ास लोग मौजूद थे जो मेहंदी के फंक्शन में थे। जब ज़ामिन उसके करीब आया और उसके कान में कुछ कहा तो शाहबेज़ की आंखों में फ़ौरन गुस्से की शिद्दत से सच्ची आई और वो एक पल में वहाँ से उठा और मेंशन के अंदर दाखिल हुआ जहाँ लिविंग रूम में सब मौजूद थे और मिस्टर एंड मिसेस शिराजी का चेहरा ऐसा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया, जबकि ज़कवान अफंदी भी शाहबेज़ की तरह गुस्से से सुर्ख आंखों से ही कत्ल करने का इरादा रखते थे। अगर आपकी वो साइको बेटी किसी और से इश्क लड़ा रही थी तो क्या 1 साल से मेरे साथ शाहबेज़ अफंदी के साथ मजाक कर रही थी? शाहबेज़ ने एकदम धारते हुए कहा तो वो दोनों एकदम पीछे हुए। वहाँ कोई पुरसकून था तो बस अजलान जो आराम से सब कुछ देख रहा था, जबकि ज़ैनब अफंदी भी चुपचाप वहाँ खड़ी थी, पर उनके चेहरे पर परेशानी साफ थी। अब जब बाहर लोग हैं हम उन्हें क्या कहेंगे? हाँ, कि सबसे बड़े माफिया कापू बॉस की दुल्हन उसी के घर से शादी वाले दिन भाग गई है। शाहबेज़ अफंदी, मेरा बेटा जिससे लोग थर थर कांपते हैं उसकी मौजूदगी उनके लिए मौत से बढ़कर है, उसे आपकी वो 2 टके की लड़की धोखा देकर भाग गई। मिस्टर और मिसेस शिराजी की जान तो ज़कवान अफंदी के सर्द लहजे पर निकली और उन्होंने अपना गला तर किया। अजलान, वो फ़ाइल लेकर आओ। ज़कवान अफंदी ने उसे सर्द लहजे में कहा तो अजलान 2 मिनट से पहले एक फ़ाइल लेकर उनके सामने आया था। साइन इट मिस्टर शिराजी, इसी की वजह से इन दोनों की शादी हो रही थी ना। अब आपकी वो बेटी तो अपने 2 टके के आशिक के साथ भाग गई, तो आप ये साइन करें और अपने रास्ते हों, इससे पहले कि ये आपकी जान ले ले। ज़कवान अफंदी ने वो फाइल उनके सामने टेबल पर फेंकते हुए कहा और शाहबेज़ की तरफ इशारा किया जो अपने बालों में हाथ फेरते इधर उधर टहल रहा था जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो। नहीं मिस्टर अभी मिस्टर शिराजी की बात मुँह में थी जब गोली की आवाज़ पर कराह कर नीचे गिरे और मिसेस शिराजी ने ज़ोर से चीख मारी। साइन करो। शाहबेज़ ने एक बार फिर अपनी गन को उनकी तरफ करते धाड़ते कहा तो वो खुद को आहिस्ता से घसीटते टेबल तक पहुंचे और कांपते हुए पेन उठाया और साइन करने लगे। ले जाओ इन्हें, और आप लोग आइंदा मुझे कहीं नजर आए तो वहीं कत्ल कर दिए जाओगे, पर तुम्हारी बेटी को तो हम ढूंढ ही लेंगे। ज़कवान अफंदी ने पास खड़े गार्ड को इशारा करते कहा और उनकी तरफ एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। जब गार्ड्स उन्हें वहाँ से ले गए, जबकि मिसेस शिराजी पता नहीं क्या क्या कहने में मसरूफ़ थे और ख़ुद को छुड़वा रही थी। उनके जाते ही पूरा लिविंग रूम खामोशी में डूबा। अब क्या करना है डैड? अजलान ने संजीदगी से कहा। जब उन्हें किसी की हिचकी लेने की आवाज़ आई तो सबने बेक वक्त सीढ़ियों की तरफ देखा। तो हूर का रोना इग्नोर करके शाहबेज़ ने उस पर नज़रें दौड़ाईं तो उसकी नज़रों में फ़ौरन नरमी आई। हूर जो आवाज़ सुनकर आई थी सब कुछ देखकर एकदम सीढ़ियों पर खड़े खड़े रोने लगी थी। अजलान तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और जल्दी से उसे अपने हिसार में लिया। कुछ नहीं हुआ, बस वो तो उन लोगों की सज़ा थी ना हूर। अजलान ने नरमी से उसके आंसू साफ करते कहा तो हूर ने बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाया तो अजलान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अजलान, इसे लेकर इधर आओ। ज़कवान अफंदी की आवाज़ पर सबने हैरानगी से उसकी तरफ देखा, पर शाहबेज़ और अजलान की हैरानगी फ़ौरन गायब हो गई। तो अजलान नरमी से हूर को अपने साथ नीचे लेकर आया और उसे वहाँ रखे सोफे पर बिठाया, जबकि शाहबेज़ बस थोड़ी सी नरमी के साथ हूर को ही देख रहा था। जब रोना बंद हो गई थी तो ज़कवान अफंदी उसकी तरफ बढ़े और उसके सर पर नरमी से हाथ रखा। जब हूर ने आंखें बड़ी बड़ी करके उनकी तरफ देखा। बेटा, हम पर एक एहसान करो,
آفندی خاندان کی عزت کا سوال ہے، جسے لوگ دور سے ہی سلام کرتے ہیں، آج ان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، شاہویز کے ساتھ نکاح کر لو۔ انہوں نے بہت نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے کہا تو حور نے ایک جیسے سانس اپنے اندر کھینچی اور بمشکل اپنی نظریں شاہویز کی طرف موڑی جو بغیر کسی تاثر کے حور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حور نے پھر زینب افندی کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ حور نے اپنا گلا تر کیا تو نظریں اذلان کی طرف کی، جبکہ اس کے دماغ میں چھن سے سب کچھ آیا۔ حور میری بات غور سے سنو۔ اذلان نے حور کا ہاتھ ایسے ہی اپنے ہاتھ میں لیا، اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے بٹھا کر خود اس کے سامنے بیٹھا۔ حور ابھی میں انم سے مل کر آ رہا ہوں۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ اذلان نے اپنا گلا صاف کر کے بات شروع کی تو حور نے کنفیوژن سے اسے دیکھا۔ اور پتہ ہے وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے، اور یہاں جو نیچے جو بیسمنٹ ہے اس سے وہ اس کے ساتھ بھاگنے والی ہے۔ اذلان نے اسے نرمی سے کہا تو حور کا منہ پورا کا پورا کھل گیا۔ آپ شاہویز کو بتا دیں، وہ تو ان سے پیار کرتے ہیں نا، انہیں بہت دکھ۔ ابھی حور بڑبڑاہٹ میں بول رہی تھی جب اذلان نے اسے چپ کروایا۔ حور بات تو سن لو، اذلان نے تھوڑا سنجیدگی سے کہا تو حور نے سر ہلایا۔ شاہ اس سے پیار تو کیا نفرت بھی نہیں کرتا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ ہمیں پہلے دن سے ہی پتہ ہے کہ وہ شاہ کو دھوکہ دے رہی ہے، وہ بھی ہمارے ہی آدمی کے ساتھ مل کر جو ہمارے بیسمنٹ کا مین لیڈر ہے۔ اذلان نے سنجیدگی سے کہا تو حور کا منہ اور کھل گیا اور اس نے اپنا یہ شادی صرف ایک ڈیل تھی، ایک پروجیکٹ کے بدلے جو مسٹر شیرازی نے بڑی چالاکی سے ڈیڈ کو کہہ کر کی تھی، بس اسی لیے ہم انم کو آرام سے جانے دے رہے ہیں، پر مسئلہ کچھ اور ہے۔ اذلان نے ساری بات بتاتے تھوڑا سا مصنوعی دکھ کے ساتھ کہا تو حور کو فوراً اور پریشانی نے گھیرا۔ کیا؟ حور نے ایسے ہی پریشان سے پوچھا تو اذلان نے گہرا سانس لیا۔ باہر سب تیاریاں ہو گئی ہیں اور اب دلہن بھاگ جائے گی تو شاہ کی اور ہم سب کی بہت بے عزتی ہوگی نا۔ اذلان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے آخری پتا پھینکا۔ اسے پتا تھا حور کو تھوڑا ایموشنل کروا کر یہ سب کروانا غلط ہے، پر یہ سب بھی تو وہ حور کی اور سب سے زیادہ اپنی جان سے پیارے بھائی کی خوشیوں کے لیے کر رہا ہے، اور یہ ساری باتیں سچ تھیں، ان میں جھوٹ کہیں نہیں تھا۔ وہ ویسے شاہویز آپ کو پتہ ہے کیا انم کا؟ حور نے آہستہ سے پوچھا تو شاہویز نے تقریباً 1 منٹ سوچنے کے بعد جواب دیا، نہیں اسے نہیں پتا، یہ تو بس مجھے پتا ہے۔ اذلان نے جلدی سے کہا تو حور واپس سے اپنی بات پر آئی۔ اب کیا ہوگا؟ حور نے روحانسے سے انداز میں پوچھا تو اذلان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ ڈال ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے رونے نہیں لگ جاتا، یہ تو تمہارا مسئلہ بھی نہیں ہے، اذلان نے تقریباً تھوڑا ڈانٹنے والے انداز میں کہا تو حور نے ہاں میں سر ہلایا اور پلکوں پر آئے آنسو پیچھے دھکیلے۔ پر شاہویز، حور نے بے ساختہ کہا تو اذلان کو شاہویز کی فکر کرتے دیکھ کر ایک بار پھر اسے اپنے فیصلے پر اطمینان ہوا۔ ہاں اب شاہ تو سب کچھ تباہی کرے گا، اس کا غصہ اب کوئی نہیں جھیل سکے گا، پر ایک راستہ ہے، اذلان نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے ایسی ہی مصنوعی دکھ سے کہا، اور آخر میں ایکسائٹڈ ہو کر بولا تو حور اور اچھے سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کیا؟ حور نے جلدی سے پوچھا تو اذلان نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ یہ کہ دلہن کی ہی کمی ہے نا، تو تم اس کی دلہن بن جاؤ، اذلان نے بے نیازی سے کہا، جبکہ حور کی سانس اس کے گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ خوش ہو کہ ڈرے یا اداس ہو۔ نہیں پھر وہ سارا غصہ مجھ پر نکالیں گے، اور وہ مجھے پسند نہیں کرتے، انم کو کرتے ہیں۔ حور نے جلدی سے شاہویز کی ساری باتیں یاد کرتے کہا جب اذلان پھر سے اسے ٹوک گیا۔ حور میرا بچہ، پہلی بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ وہ انم کو پسند کرتا ہے یا پیار کرتا ہے، وہ صرف ڈیڈ کی بات مان رہا تھا، اور اگر تم اس کی ہر بات مانو گی اور اس سے لڑائی نہیں کرو گی تو وہ بالکل بھی غصہ نہیں کرے گا۔ اذلان نے ایک بار پھر اسے پیار سے سمجھایا تو حور نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ میں لڑائی کرتی بھی نہیں، حور نے بچوں کی طرح منہ بناتے کہا تو اذلان کو بے ساختہ وہ بہت پیاری لگی اور اس نے اپنا کہا روکتے اس کا ماتھا چوما۔ ٹھیک ہے، پر اب تم بتاؤ، تم ہم سب کی عزت کے لیے شاہ سے شادی کرو گی نا؟ اذلان نے معصوم سے چہرے کے ساتھ کہا تو حور کا دل بے ساختہ دھڑکا اور اس نے اذلان کی طرف دیکھا۔ جی، حور نے آہستہ سے منمناہٹ کی تو اذلان کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آئی۔ حور نے ایسی ہی اذلان کی طرف دیکھتے کہ ایک بات یاد کی اور پھر نظریں واپس سے زکوان افندی کی طرف کی جو اپنی مثال آپ تھے اور آج آنکھوں میں امید لیے حور کو دیکھ رہے تھے۔ حور نے آہستہ سے اپنا سر نیچے کیا۔ کر لوں گی، حور نے بالکل آہستہ آواز میں کہا تو زکوان افندی نے گہرا سانس لیا اور حور کا سر سے ہلا کر پیچھے ہٹے۔ جب زینب افندی تیزی سے اس کے پاس آئیں، حور تم نے ہاں کر دی؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا تو حور نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ جب اذلان ان کے پاس آئے اور ایک دوپٹہ آگے کیا، ماما یہ دوپٹہ حور کو اڑا کر بلکہ گھونگھٹ کی طرح اڑا کر باہر اسٹیج پر لے آئے، باقی ہم سب ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اذلان نے وہ دوپٹہ زینب افندی کو پکڑایا تو انہوں نے چونک کر اذلان کو دیکھا جس نے ایک اداس سے مسکراہٹ ان کو دی اور جانے کے لیے مڑا۔ یہ دوپٹہ نور نے شاہویز کی دلہن کے لیے لیا تھا۔ جب اس کا نکاح اذلان سے ہوا تھا تب اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ کا سیم دوپٹہ شاہویز کی دلہن کے لیے یہ کہہ کر لیا تھا کہ شاہ کی دلہن کروڑوں میں ایک ہوگی، پر اس کے سر پر دوپٹہ میں رکھوں گی، بالکل اپنے ساتھ کا۔ مجھے تو بڑا انتظار ہے اس دن کا۔ زینب افندی نے اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھتے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور حور کی طرف مڑی۔ چلو شاہ، اذلان نے شاہویز کو بلاتے کہا جو حور کو دیکھ رہا تھا۔ شاہویز نے اذلان کی آواز پر اس کی طرف دیکھا اور دونوں بھائی دروازے کی طرف مڑے۔ جب شاہویز نے ایک دلکش سے مسکراہٹ اذلان کی طرف اچھالی تو اذلان کو وہ دنیا کا خوبصورت ترین شہزادہ لگا۔ بس خوش؟ اذلان نے اس کے بال سیٹ کرتے ایک بڑی سے مسکراہٹ سے کہا تو شاہویز کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی۔ یہ تو چھوٹا سا لفظ
مجھے لگ رہا ہے میں نے ساری دنیا فتح کر لی ہے۔ شاویز نے ایسے ہی مسکراتے کہا تو اسلان بھی اس کے ساتھ مسکرا دیا، جب دونوں کے دماغ میں ہی سب کسی مووی کی طرح فلیش بیک چلا۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔